امریکہ نے پاکستان کی 4 کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے، اور ناظرین یہ پابندی اس وقت لگ رہی ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی اقتدار سنبھالا ہی نہیں ہے۔ یاد رہے پچھلے کچھ ولاگز میں نے بارہا اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اس وقت تو دنیا میں خوشیاں منائی جا رہی ہے، پاکستان میں خوشیاں منائی جا رہی ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد عمران خان جیل سے رہا ہو جائیں گے، پتہ نہیں پاکستان میں دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد مسلمانوں اور پاکستانیوں کے لیے مشکلات اور سختیوں میں اضافہ ہوگا۔ تو ذرا اندازہ کیجئے گا کہ جب ابھی سے اس طرح کی پابندیاں لگ رہی ہے تو ٹرمپ کے آنے کے بعد ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پاکستان کے اوپر کتنا پریشر ڈالے گا۔ اور ناظرین جب ہم ہسٹری میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پاکستان نے اپنے انیشیل ڈیز میں کچھ ایسے ڈیسیژنز لیے جس کا خمیازہ آج تک پاکستانی قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ 77 سال ہو گئے ہیں، آج بھی ہم یہی رونا روتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت، سیاست، معاشرت اور سیکیورٹی کو خطرات ہیں۔ 1947 میں جو ہماری سچویشن تھی، آج بھی ہم لگ بھگ تقریباً اسی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے اپنے انیشیل ایئرز میں 4 جو ڈیسیژنز لیے تھے وہ امریکہ کے انٹرسٹ کو ہی زیادہ سرو کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ ایک آرگیومنٹ مان لیتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو سیکیورٹی کی ضرورت تھی، پاکستان ایک کمزور اسٹیٹ کے طور پر ابھرا تھا، لیکن ہم نے اپنے انٹرسٹ پر دوسرے ممالک کے جو گریٹ پاورز تھی اس وقت ان کے انٹرسٹ کو فوقیت دی۔ سب سے پہلے پاکستان نے 1954 میں ایک میوچل ڈیفنس اسسٹنٹ اگریمنٹ سائن کیا تھا امریکہ کے ساتھ۔ مقصد تھا کہ امریکہ پاکستان کی دفاعی سپورٹ کرے گا، ملٹریلی پاکستان کو سٹرونگ کرے گا، ایکوپمنٹ ہو گئے ہیں یا دیگر جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان کو پرووائڈ کرے گا۔ حتیٰ کہ یہ بھی باتیں چل رہی تھی کہ اگر پاکستان کے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو امریکہ اس میں بھی پاکستان کی مدد کرے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اس ایگریمنٹ میں امریکہ نے جو شرائط رکھی تھی وہ بہت زیادہ خطرناک تھی، جس کے اوپر پاکستان نے سائن کر دیا۔ ایک شرط یہ تھی کہ پاکستان جو نان کمیونسٹ رجیم ہے ان کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا۔ یاد رہے معیشت کسی بھی ملک کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ معیشت اور آپ کی طاقت یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اگر آپ کے پاس معیشت ہے تبھی آپ ملٹریلی اسٹرانگ ہو سکتے ہیں، اسی طرح اگر آپ ملٹریلی ویک ہے، آپ کی معیشت تگڑی ہے، پھر بھی آپ جو گریٹ پاور کمپٹیشن ہے اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا ملٹری اور اکانومی یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے، پیرالل چلتی ہے۔ لیکن ہم نے اس اگریمنٹ میں اس پر سائن کر دیا تھا کہ پاکستان نان کمیونسٹ رجیم کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری اہم جو شق تھی جس کے اوپر ہم نے سائن کیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان علاقائی سیکیورٹی میں امریکہ کی مدد کرے گا۔ اگر امریکہ کو اس خطے میں کوئی بھی تھریٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پاکستان اس میں امریکہ کی مدد کرے گا، امریکہ کے شانہ بشانہ وہ کھڑا ہو۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں چاہے افغان جنگ ہو، ٹیررزم کا مسئلہ ہو، دیگر مسائل ہو، ہم نے ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیا ہے۔ پھر 1954 میں ہی ہم نے سیٹے کے اوپر بھی سائن کیا تھا، ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن۔ یہ ایک الائنس تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کمیونسٹ رجیم کو ٹیکل کرنا ہے۔ جو کمیونسٹ آئیڈیالوجی کے حامل گروپس ہیں، ممالک ہیں، ان کے خلاف یہ ایک بلاک بنے۔ ان ممالک کا مقصد یہ تھا کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آپ نے کمیونزم کو سپریڈ ہونے سے روکنا ہے اور امریکہ کے یا مغربی ممالک کے انٹرسٹ کو سرو کرنا ہے۔ پاکستان اس گروپ کا ممبر تھا، اور جب اس وقت کے فارن منسٹر ظفر اللہ خان نے سائن کیے تھے اس کے اوپر، تو ظفر اللہ خان کے اوپر کافی کرٹیسزم بھی ہوا تھا۔ ایون اس وقت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے انہوں نے بھی اس پہ کرٹیسائز کیا تھا۔ بہرحال ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ پھر 1955 میں پاکستان نے
سینٹو کے اوپر بھی سائن کیا، جس کو پہلے بغداد پیکٹ کہا جاتا تھا، اس کے بعد پھر اس کا نام چینج ہو کر سینٹو بن گیا۔ یہ الائنس جو تھی یا یہ جو گروپ تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرق وسطیٰ میں کمیونزم کو وہاں پہ ان کے کمیونزم کے خلاف لڑنا ہے، کمیونسٹ رجیم کے خلاف لڑنا ہے، کمیونسٹ آئیڈیالوجی سے مشرق وسطیٰ کو پاک رکھنا ہے۔ اور اس میں ایسے ممالک شامل تھے جو اس وقت مسلم دنیا میں اچھے نہیں سمجھے جاتے تھے، خاص طور پر جب ہم اس وقت ایران کی بات کرتے ہیں، ایجپٹ کی بات کرتے ہیں، ٹرکی کی بات کرتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ الزام لگتا تھا کہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور ناظرین، جب سیٹو میں پاکستان نے جب جوائن کیا، پاکستان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ پاکستان کو بھی نیٹو کے دیگر ممبران کی طرح ٹریٹ کیا جائے، لیکن امریکہ نے وہ ڈیمانڈ ایکسیپٹ نہیں کی۔ اور جب اسی دوران سیٹو سینٹو کے معاہدے سائن ہونے کے بعد بھی 1965 اور 1971 میں پاک انڈیا کی جو جنگیں ہوتی ہیں، اس میں بھی امریکہ نے پاکستان کا ساتھ بالکل بھی نہیں دیا، حالانکہ پاکستان نے آفیشیلی امریکہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ ہمیں انڈیا کے مقابلے میں سپورٹ کریں، لیکن امریکہ نے اس وقت پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا۔ اور ناظرین، اسی دوران پاکستان کو تو فائنینشل امداد ملتی رہی ہے، اور وہ بھی کہ آپ اگر ہمارے لیے کام کریں گے تو ہم مان جائیں گے، اگر آپ ہمارے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو امداد بھی دینا بند کر دیں گے۔ اسی دوران 1950s کے ایرا میں ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، باڈا بیئر بیس۔ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، امریکہ نے باڈا بیئر میں ایک ملٹری بیس بنائی، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں امریکی جو سولجرز ہیں، فوجی ہیں، وہ اس بیس میں موجود ہیں۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی وہاں پر ڈپلوائے کی گئی تھی۔ بعد میں جب پتہ چلا کہ اس سے نہ صرف رشیا کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، بلکہ چائنا کے خلاف بھی یہاں سے باڈا بیئر بیس سے پالیسیاں بنائی جاتی ہیں۔ اور پھر U2 انسیڈنٹ بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر ہمیں الگ ویڈیو بنائیں گے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ شروع کے کچھ سالوں کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ پاکستان سے کچھ ایسے ٹریٹی سائن کروائی گئی جس کا خمیازہ آج بھی پاکستان بھگت رہا ہے۔ ہمیشہ اس خطے میں اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو ہماری نظریں مغرب کی طرف ہوتی ہے، وہاں سے ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے، وہیں سے ہمیں ڈکٹیشن ملتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ اور جو ریسنٹلی پابندیاں لگائی گئی ہے وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، جو دوبارہ اس وقت پوری دنیا میں جو گریٹ پاور کمپٹیشن جاری ہے، اس میں پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ورنہ آپ کے اوپر معاشی اور دیگر پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ لہٰذا وقت کی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بیلنس فارن پالیسی کی طرف جائیں۔ شکریہ۔